والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق و شوق نال محبت نال آواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين مبارك مومنا کہ آئے شب برات مبارک مومنا کہ آئے شب برات مبارک مومنا کہ آئے لفظ شب برات ہوتا تم جی ایک چلان زبان ہلاؤ 5 کلو دا شیر نہ ہوتا میں کیا کہ لفظ شب برات ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا تو پھر تو معافی ہے کہ ہوتا تو پھر پڑھ لو جنہیں دوست زیادہ بہت پیچھے بیٹھے ہو کہ جگہ خالی ہے بڑی مہربانی تو محفل کا ذوق بناؤ انتہائی مختصر میں گفتگو کرنی لمبی چوڑی گفتگو کر دیتا صلاۃ و تسبیح بعد میں مرضی پڑھنی انشاءاللہ تھوڑا جا ذوق بناؤ جوان بندے تو دیوار میں دیکھ چھاڑتے چلو بڑھا سیاںا بندہ زین عمر بیٹھا ہوگا وہ اجازت ہے جڑا نہیں پڑھ سکتا وہ بھی اجازت ہے جڑا بیمار ہے وہ بھی چھٹی ہے جڑا صحت مند ہے اللہ تعالیٰ نے جوانی بھی دیتی ہے اللہ دی جوانی سلامت رکھے وہ ذرا گج بج کے محبت نال ذوق شوق نال میرا ہم آواز بنے تو محبت نال سے پڑھے مبارک ہو مومنا
مہینے کے دے قرآن پاک کے اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینیاں دی گنتی 12 ہے جڑے چپ بیٹھے ہو تواڈے ال 13 تے نہیں چلتے 12 نا قرآن پہ آندا ہے 12 نے مہینیاں دی گنتی کتنی ہے اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ مہینے سارے اللہ نے سارے مہینے اللہ بنائے نے تیرا تے میرا ایمان تے عقیدہ ہے اس گل پہ سارے مہینے اللہ دے نے پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا ہے جڑے اندر جڑی شے تے غیر اللہ دا نام ہے وہ حرام ہو جاتی ہے میں پوچھنا فتوی دیو مہینہ حرام کیا لا کہ مننا پڑے گا کہ یہ مطلب نہیں جڑی شے تے غیر اللہ دا نام آ جائے حرام ہو جاتی ہے مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ جانور ذبح کرن لگیا جب تسی اللہ کے علاوہ کسی اور دا نام لو گے پھر جانور حرام ہوتا اوویں کسی شے تے غیر اللہ دا نام آ جائے تے وہ حرام ہوندی ہاں تے یہ نہیں کہو نا جویں ایک رٹی ہوئی ہے گل انہاں نے کہ جڑی شے تے غیر اللہ دا نام آ جائے حرام ہے قرآن وچ کنیاں صورتاں نے 100 تے 114 صورتاں 114 وچوں صرف ایک سورت ہے جڑی اللہ دے نام ہے جہدا نام سورت رحمان ہے باقی کسی سورت دا نام بکرا دا معنی گائے ہوندا ہے عربی چ کسی سورت دا نام آل عمران کسی سورت دا نام ابراہیم کسی دا نام یونس کسی دا نام محمد کسی سورت دا نام ہے عنکبوت مکری والی سورت کسی دا نام ہے سورہ نمل کیڑی والی سورت یہ تو آنا ہے غیر اللہ دا نام آ جائے تو شے حرام پھر ایکو سورت بچ ہے باقی ساریاں وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی جڑا ہن کہے نا بھی اللہ دا نام جے تے آ جائے وہ اللہ کے علاوہ کہڑا نام آ جائے حرام ہے اونوں کہے پھر قرآن دی سورتاں دا کی کرنا ہے ایک مولوی صاحب نے بیان کر رہے سن بیان کرتے رہ کر جڑی شے تے اللہ دا نام جے حرام ہے جو گھر گیا تے بڈھی نے برقع پایا تے ٹر پئی کہندا کدھر ہے میں پیکیاں تے چلی ہاں کیوں تو نہیں ہن مسئلہ کیتا مسیح تے کیڑا تو کیا جڑی شے تے غیر اللہ دا نام ہے حرام میں کیا کیتا مسئلہ آ کہ میرے تے کدا نام ہوندا ہے کیڑا کھاویں دے میرا میں کیدی بڈھی آؤں تے میرے تے غیر اللہ دا نام آیا تے میں تے حرام ہو گئی پھر وہ جناب ترلے تے منتاں وہ نہیں وہ مسئلہ ہور سی تے ہور ہے پھر مسئلہ بدلنا پیا نہ کہ وہ بولو کہ صحیح آ گیا پیٹے مسئلے یاد کیویں کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے پوری حدیث پاک ما سبق السنہ کتاب ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں نے کئی مرتبہ مذکرہ کیتا ہے انہوں اپنی اس کتاب کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ہے توجہ ہے محمد رضوان سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا
شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے اور اپنی کتاب نظرۃ المجالس کے اندر پہلی جلد میرے کو موجود ہے کتاب اس کے اندر نقل فرمایا اتھو پڑھ کے تو سنا ہوتے ہیں اور فرما دینے کہ رجب کھیتی فصل بیجن دا مہینہ ہے رجب فصل بیجن دا مہینہ ہے شعبان اس کھیتی نو اس فصل نو سیراب کرن دا مہینہ ہے اور پانی لاؤن دا مہینہ ہے تے ماہ رمضان فصل کٹن دا مہینہ ہے آگے فرما دیں دوسرا جملہ فرما دیں رجب شان والا ہے رجب ایسا مہینہ ہے جڑا جسم نو پاک کرنے والا ہے شعبان دل نو پاک کرنے والا ہے تے رمضان روح نو پاک کرنے والا ہے محبوب سبحانی قطب ربانی شفاعت الہ مکانی کینتین نورانی غوث سمدانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسین الحسینی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے پورا سال جڑا ہے 12 مہینے والا سال فرمایا ایک تنے کی طرح ہے ایک مڈ کی طرح ہے فرمایا ماہ رجب جڑا ہے ایک پتے نکلن دا مہینہ ہے ماہ شعبان پھل لگن دا مہینہ ہے تے ماہ رمضان پھل توڑ کے کھان دا مہینہ ہے شیخ ابو بکر براق رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے عظیم ظلم ہے اور فرما دے ماہ رجب رحمت والی ہوا کی طرح ہے ماہ شعبان رحمت والے بدل کی طرح ہے تے ماہ رمضان رحمت والی بارش کی طرح ہے بزرگاں نے نچوڑ کڈے تے گلاں تے نچوڑ کڈ کے تواڈے سامنے پہ رکھا فرما دے باقی عام مہینے جڑے نا باقی 9 مہینے کو نہ وچ ایک نیکی کرو تے 10 گنا ثواب ہے ماہ رجب وچ کرو تے 70 گنا ثواب ہے ماہ شعبان وچ کرو 700 گنا ثواب ہے ماہ رمضان وچ نیکی کرو تو 1000 گنا ثواب ہے نظرۃ المجالس کو پڑھ کے بات کے ساتھ توجہ فرما بالخصوص اس ماہ شعبان المعظم دے اندر آج دی جڑی رات ہے بڑی عظمتہ والی رات ہے بڑی شانہ والی رات ہے یہ دے 4 نام اس رات دے کنے 4 پہلا ہے نام ہے لیلۃ المبارکہ برکت والی رات تھوڑی مہربانی میرے حال تے رحم کر سکو میں تقریر پہلے کر کے آیا کہ ادھا ٹائم میں تواڈے تے لاتا تے انہاں نوں کی سناواں بڑی مہربانی اللہ تانوں ہدایت عطا فرمائے پہلا دا نام ہے لیلۃ المبارکہ ہن جڑا بولیا میں کو نوں دے کے کہنا بھئی تو اگاں تقریر تو کر پہلا دا نام ہے اس رات دا لیلۃ المبارکہ برکت والی رات دوسرا اس رات کا نام ہے لیلۃ البراءہ برات والی رات برات کا معنی قسمت بھی ہوتا ہے برات کا معنی نجات بھی ہوتا ہے کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ساری اپنی مخلوق کی جو قسمت ہے روزی ہے پورے سال کا جو بجٹ ہے جو ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اللہ فرشتیاں دے سپرد فرما دے ایک بار یہ نام دے سبحان اللہ کی کہہ دے ایک اور چھکا مارا چھاڑا سبحان اللہ توجہ فرما میرے آلے دوجہ نام ہے کی دسیا لیلۃ البراءہ تیسرا ہے نام ہے لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات یہ نام کیوں ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ کی رحمتہ دے 300 دروازے کھل جاتے ہیں چوتھے لیلۃ الفکر
والی رات، اس رات کے اندر ایمان والے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن اس برکت والی رات نازل فرمایا، انا کنا منذرین، بے شک اسی ہی ڈران والے ہیں، یعنی ڈر سنان والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن ایسا رات نازل کیتا۔ دوسری جگہ تے قرآن چاہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس شب قدر چ قرآن نازل کیتا۔ یہ دونوں آیتیں قرآن دیاں سمجھ کیا آئے گا، بات حقیقت بات اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ قرآن نازل فرما کے پہلے آسمان کے مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، اتنے قرآن نازل کیتا ہے۔ اس تو پھر اگے شب قدر حضرت جبریل لے کے آتے رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جیویں جیویں لوڑ کر، تو تا کر کے اس رات کے بارے بھی ہوتا ہے قرآن سے کہ اس رات کی قرآن نازل ہویا، کیونکہ اس رات کی لوح محفوظ پہلے آسمان سے آیا تھا۔ دوسری جگہ تے قرآن جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس شب قدر قرآن نازل فرمایا، تو وہ اس طرح ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پہلے آسمان مقام بیت العزت تو قرآن پاک کا جو نزول دا آغاز کیتا سی وہ شب قدر سے۔ دونوں قرآن کی آیتاں برحق ہیں، ٹھیک ہے؟ دوجا بیلی جنہیں ایک کئی بندے ایک مسئلہ پڑھ کے دور پہنتے ہیں، وہ ایک بندہ دوسری یاد رکھ دے کہ خیر نہ انہوں جواب ہی کو نہیں ہوگا۔ محبت رمچی بول سبحان اللہ۔ آج کی جنہی رات ہے خاص ابن ماجہ شریف سیاستہ کی معتبر کتاب جس کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، جس کے راوی جناب حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات 15 شعبان دی آ جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات نو قیام کریا کرو، عبادت کریا کرو، شب داری کریا کرو اس رات کے اندر، اور فرمایا اس رات تیرا دن ہے، اس دن میں روزہ رکھا کرو، یعنی 15 شعبان کے دن کا رات بھی عبادت میں گزاریا کرو، دن بھی عبادت میں گزاریا کرو، رات سجدے تے قیام میں گزاریا کرو، دن روزے کی حالت میں گزاریا کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات ہوتی ہے غروب آفتاب کو لے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان میں اپنا نزول فرماتی ہے، اللہ کی رحمت پہلے آسمان میں آ جاتی ہے، آ کے آواز دیتی ہے کوئی منگل والا جن عطا کیتا جائے، ہے کوئی سائل جدی چولی پر دیتی جائے، ہے کوئی بخشش منگل والا جدی بخشش کر دیتی جائے، ہے کوئی رزق منگل والا جن رزق دے دیتا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ انہوں عافیت دے نجات دے دیتی جائے۔ فرمایا صبح ہوندیاں تک طلوع فجر تک تیری آوازاں ہوندیاں رہندیاں نے، غروب آفتاب کو لے کے طلوع فجر تک اللہ کی رحمت ان آوازاں لا رہی ہے۔ کھڑی دا تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ یہ جناب دے لیا تجھی کو سبحان اللہ۔ آپ فرما دینے پچھلی راتی پچھلی رات
بکریاں دی ایڑ ہویا کرتے ہیں سب تو بہتیاں بکریاں ہی نہ بولتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر اس رات وچ اللہ تعالیٰ لوگوں دی بخشش فرما دیتا ہے چند ایک ایسے بھی لوگ نے جنہاں دی اس رات وچ بھی بخشش نہیں جی کو استغفر اللہ انہاں وچ ایک کافر ہے ایک مشرک ہے یہ دی بخشش بولو 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 کلمہ پڑھ لے توبہ کر لے اپنے کفر کو اللہ معافی عطا فرما دے گا جادوگر دی معافی نہیں ہوندی کاہن فالا کٹن والے تے ہاتھ ویکھن والے انہاں دی بھی معافی نہیں ہوندی بدکار دی بھی معافی نہیں ہوندی شراب تے رادی دی معافی نہیں ہوندی جان بوجھ کے رشتہ داراں وچ دراڑاں پاؤن والا لڑاؤں والا رشتہ داراں واپس قطع تعلقی کرنے والا رشتہ داراں نال وہ دی بھی بخشش نہیں ہوندی چغل خور دی ایک روایت کے اندر بخشش افراط نہیں ہوندی اور اپنے ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوندی کہ جتنے افراد گنائے نے انہاں دی بخشش ادوں تک نہیں ہوندی جدوں تک توبہ نہ کرن یہ توبہ کر لیں میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے پھر اللہ انہاں دی بخشش فرماتے ہیں آخر والے نے تو کر دیا کہ رحمت میرے حضور دی واجہ تیمار دی رحمت میرے حضور دی محبت نال کہہ لے رحمت میرے حضور دی واجہ تیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ تیمار دی آجا گناہگار میں تینوں بخشا لواں آجا گناہگار میں تینوں بخشا لواں ہنجواں دے ہارے پھلاں دے میں گجرے بنا لواں ذکر رسول پاک دی میں محفل سجا لواں ذکر رسول پاک دی میں محفل محمد نال بول سبحان اللہ یہ وہ رات ہے جہدے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم اللہ فرماتا ہے یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں کی ذمہ داری جڑی ہے انہاں نوں سونپ دیندا ہے فیہا یفرق فرمایا اس رات کے اندر فنڈ دتا جاتا ہے تقسیم کر دتا جاتا ہے کل امر حکیم ہر حکمت والا کام اللہ نے کیا لائیں فرشتیاں دی اللہ نے کوئی رزق بنڈن والا ہے کوئی روح قبض کرنا والا ہے ہمیں ہے کہ نہیں کوئی بادشاہ فرمان والا ہے اس رات کے اندر فرمایا لکھ دیتا جاتا ہے کہ اس سال کنے کنا رزق کھانا ہے کنوں کیڑی بیماری لگنی ہے کنوں اس سال جو موت آنی ہے ذرا غور فرماؤ کتنے نازک فیصلے اس رات وچ ہو جاتے ہیں اسی پورا توجہ نہیں کرتے اس بات
کنہیں نازک ترین فیصلے ہو جاتے ہیں. ذرا دھیان مارو. کئی ساڈے ایسے بیلی سجن رشتے دار جڑے پچھلے سال 15 شعبان والی رات ساڈے وچ موجود سن اج نہیں ٹر گیا دنیا تو. قبران نو متوجہ ہو گئے ادھر چلے گئے قبران ٹر گئے. کئی ساڈے ایسے سجن بیلی رشتے دار اج اسی جڑے بیٹھے ہیں پتہ نہیں ساڈے وچوں اگلے سال کنے نہیں ہونے. یہ اس رات میں فیصلے کر دیتے جاتے ہیں. حضرت عطا بن یسار وہ بڑے عظیم تابعی نے انہوں نے لکھا ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں. توجہ ہے تو بول سبحان اللہ. فرماتے ہیں اس رات کے اندر بڑے بڑے فیصلے کر دیتے جاتے ہیں. فرمایا کئی ایسے لوگ نے جڑے مکانہ کی تعمیر وچ مصروف ہوتے ہیں اپنے کاروبار شادیاں نکاحاں وچ کھٹے ہوندے نے اپنے کاروباراں وچ دنیاوی کماں دے اندر محنت میں مصروف ہوندے نے پر انہاں نوں اس گل دا پتہ نہیں ہوندا انہاں دے کفن بازار وچ آ چکے ہوندے نے. انہاں دے کفن وہ اپنے کماں وچ مصروف ہوندے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہوندا غافل ہوندے نے پر انہاں دے کفن بازاراں وچ آ چکے ہوندے نے. قبر انہاں دا انتظار تیار ہے. بندہ غافل ہے. فرمایا اسلام کے اندر سارے فیصلے کر دیتے ہیں. اللہ بندہ کنے 100 سال کا پروجیکٹ بنا کے بیٹھا ہے. فلاں کا میں سال کراں گا فلاں کا میں سال کراں گا پھر فلاں اگلے سال کراں گا. اللہ مہلت ہی نہیں دیتا. بندہ دنیا تو ٹر جاتا ہے کام سارے دنیا دے رہ جاتے ہیں. اس واسطے بندے خدا کامل ایمان والے بندے دی پہچان کا علامت ہے وقت تو پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے. آخر والے نے کہا کر دیا کہ آجا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آپ فرما دیا نبی سے پاک یہ درہ منصور کے اندر امام بلال بن سکی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر درہ منصور کے اندر اس نے بات فرمایا. آپ فرما دیا نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 راتاں ایسیاں ہیں جڑیاں رب کو منگن والیاں راتاں ہیں. 4 راتیں ایسی ہیں جو جاگنے کی اور مانگنے کی راتیں ہیں. وہ کڑی 4 راتاں ہیں فرمایا انہوں نے پہلی عید الفطر کی رات, دوسری فرمایا عید الاضحیٰ قربانی والی رات, تیسری فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات, چوتھی فرمایا 15 شعبان کی رات.
بن عبد العزیز بہت بڑے تابعی ہونے پہلی صدی ہجری دے مجدد 101 ہجری دے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے عظیم جلیل القدر تابعی سے آپ 15 شبان کی رات عبادت پہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں جو سجدے چ گئے نہ آسمانہ تو ایک اڑتا اڑتا سبز رنگ کا کڑکا ایک پرچہ آپ دے کول آپ کے گرے آپ جو نماز مکمل کر چکے سلام پھیرے آپ کے فرقہ اٹھایا تے دیکھیا اتنے جڑی تحریر سی وہ پڑھ کے تمہیں سنانی ہے عزیزان گرامی جناب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ برتا چکے ہوتے ہیں کہ براءۃ من النار من ملک العزیز لعبده عمر بن العزیز جناب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں برتا چکیا اور لکھا ہے کہ اللہ حکیم غالب کی طرفوں مالک کی طرفوں چٹھی ہے وہی طرف برتا ہے میرے بندے عمر بن عبد العزیز واسطے براتا اور وسیع جہنم کو نجات عطا فرما دیتی ہے کہ جنت عطا فرما دیتی ہے یارو کنے چنگے لوگ سن کنے نیک لوگ سن انہاں دے مقدر تے قربان جائیے انہاں دے صدقے تے تو قربان جائیے انہاں دے اخلاص تے قربان جائیے ان خلوص تے نال عبادتاں پہ کرتے ہیں اللہ اس دنیا تے انہاں نوں بخشش تے مغفرت دی چٹھیاں میں عطا فرماتا کنے شان والے لوگ اللہ اس دنیا دی انہوں نے مغفرت دے بخشش دیا چٹھیاں کا فرمایا ایک اسیاں کہ سانو بالکل ہی ذرا پرواہ نہیں اتنے غافل ہے کڈے نیک تے شانہ والے لوگ سن محمد نال بول سبحان اللہ آخری ایک دو جملے کر کے اجازت چاہنا درۃ الناصحین کے اندر شیخ احمد بن حسن شاکر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نقل فرمایا نزہۃ المجالس کے اندر امام عبد الرحمن بن عبد السلام صدوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر فرما رہے ہیں سفر فرماتے ہیں آپ پہاڑ کے قریب گئے وہ دیکھا پہاڑ بڑا سونا ہے بڑا خوبصورت ہے اسی خوبصورتی دیکھ کے پہاڑ کا حسن دیکھ کے اللہ نے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس پہاڑ کے آسے پاسے چکر کٹن لگ گئے خالق کائنات نے جب اپنے اس پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی اس حیرانگی کو دیکھیا اس تعجب کو دیکھیا خالق کائنات نے فرمایا پیارے عیسیٰ روح اللہ اگر جاوے کہ تینوں وسیع دینا امت کے کوئی عجیب شے نہ دکھا گئی ہے عرض کی مولا ضرور دکھا اچانک حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہ دینے پہاڑ پھٹیا ہے جدوں پہاڑ پھٹیا وچ بابا جی ضعیف العمر بابا جی اصحاب مبارک پھڑیا ہے ڈنڈا مبارک لاٹھی مبارک اپنے ہاتھ وچ اس پہاڑ جدوں پھٹیا تے وچوں نکل کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے سلام پہ پیش کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتا بڑے اچھا بابا جی تھی کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں بس اللہ کی عبادت کرنا اللہ اکبر بس اللہ کی عبادت کرنا وہ دی یاد چاہیے نا ہر ویلے میں اتنے پہاڑ دے وچ ہاں جی پہاڑ وچ کتنا چر ہو گیا ہے تمہیں فرمایا مینوں اتنے عبادت کردے 400 سال ہو گئے
اتنے عبادت کردیا گزر گیا رضی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یہ دس پھر اتنے پہاڑ تیری خوراک کا کی انتظام ہے کھان بھی تیرا کیویں چل رہا ہے تو بابا جی نے تھوڑا اندر آ رضی صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی نے تھوڑا بولو تو صحیح ہے اندر آؤ اندر لے گئے پہاڑ دے وچکار غار سی نا اتنے لے گئے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اتنے انگوراں دی بیل لگی کچھ لگے نے انگوراں دے تے نال ہی ایک پانی والا چشمہ بگدا پیا بابا جی آدھے بھوک لگدی ہے تے انگور کھا لینا پیاس لگدی ہے چشمے تو پانی پی لینا عزیزان گرامی جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اس بندے دی اس نیک بندے دی عبادت دیکھی جڑا تنہا پہاڑ وچ پیا زندگیاں گزاردا ہے شادی بیاہ بھی نہیں کیتا بچے بھی کوئی نہیں بیوی بھی کوئی نہیں بس اللہ دی یاد وچ دنیا نوں الگ تھلگ ہو دنیا تو روح گردانی کر کے بس اللہ دی یاد وچ مولا دی یاد نوں مستے او دی عبادت نوں ویکھیا او دے خلوص نوں ویکھیا او دے خشوع و خضوع نوں ویکھیا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ فرمان لگے مولا مینوں لگدا ہے تیری ساری مخلوق وچ ایس بندے تو ود کے کوئی نیک نہیں ہونا ایڈا تیرا نیک بندہ یا اللہ تیری ساری مخلوق وچ ایس بندے تو ود کے کوئی نیک نہیں ہونا خالق کائنات نے فرمایا پیارے عیسیٰ اے بندہ میرا بڑا ہی میرا پیارا ہے بڑا عبادت گزار ہے بڑا متقی تے پرہیزگار ہے بڑا ہی نیکوکار ہے پر میرے آخری زمانے وچ آخر زمان نبی تشریف لے آؤ گے انہاں دا جنم کی ہوئے گا 15 شعبان والی رات 2 رکعتاں جڑیاں چھتی چھتی پڑھ چھڈے گا فرمایا انہاں 2 رکعتاں دا ثواب ایدی 400 سال عبادت نالوں بہتا عطا کرانا فرمایا میرے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امتی 15 شعبان والی رات 2 رکعتاں جڑیاں چھتی چھتی پڑھے گا نا او دا ثواب میں ایدی 400 سال عبادت نالوں بہت عطا کراں گا اچھا ساڈی شکلاں ہوندیاں سونیاں تاں وہ دا ثواب یا ساڈے کرتوت وہ دے چنگے نہیں نا کچھ بھی نہیں ساڈے پر یہ سارا صدقہ مدینے والے دا ہے یہ انہاں دا کرم ہے وہ کہنا شاید اسی پچھلیاں ہوتا بنا لو کرتوتاں بھاویں کئی ہوندی پیچھے نہ ہی ہوندی کڈا کرم ہے رب دا کڈا احسان ہے رب دی رحمتاں دے اننے دروازے کھلے نے جدو اس امت کی شان اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے سنی نا عرض کی تھی مولا پھر مینوں بھی اس نبی دا امتی بنا دے میں کئی بار تمہیں ان دے واقعات سنانے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بھی کئی مرتبہ دعا کی تھی یا اللہ میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دے دیکھو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کر دعاواں کرتے چلے گئے دعاواں کرتے چلے گئے دعاواں کرتے چلے گئے مولا اپنے آخری نبی دا امتی بنا دے آپا کو دعا بھی نہیں کیتی طلب بھی نہیں کیتا منگیا بھی نہیں رب کو اپنے لب بھی نہیں ہلائے بغیر منگیوں بغیر دعا کیتے ہو بغیر طلب کیتے ہو اللہ نے اپنے سانو سوڑے نبی دا امتی بنا چل دیا ساری زندگی اگر تو اس بات کا شکر ادا کرتا رہے نا ساری زندگی کہنا رہے یا اللہ تعالی شکر ہے اپنے نبی دا امتی بنائی ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے تے کروڑواں حصہ بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا اتنا بڑا احسان ہے میرے رب دا تیرے اور میرے کچھ نہ کچھ تو سانوں بھی چاہیے تھوڑا جہا سی بھی ہمت مار لئیے کتے ایسا نہ ہوئے کہ قیامت والے دن آقا کریم صلی
پاسے ہو تھی تو میری مننی کوئی نہیں سی. آج کئی بندے مسیطے بھی آؤں نا پورا سال نہ آئے صرف 15 شبان کی رات آئے یا کہ بھولے چکے اسے عید کے آ گیا عید پڑھ پھر مسجد دیکھو نا مسجد اللہ کا کھا ہے اتنے آؤندے کالے واسطے اتنے نماز کا مطلب کی ہوتا ہے نماز کا معنی ہوتا ہے مڑ جانا لفٹ جانا نرم ہو جانا اتنے ہی ساڈے جو نرمی پیدا نہیں ہونی اتنے ہی ساڈے اندر عاجزی انکساری پیدا نہیں ہونی اتنے پیدا ہونا پھر اتنے مسجدیں پھر ایسے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے رہے جی میں تو ڈیرے دے آیا بیٹھا اللہ دے بندے مسجدیں بیٹھے آج سی انکساری ہو گیا پتہ لگے حضور کا غلام بیٹھا ہے اس دل بنیا ساری زندگی دعا دا رہا نبی دا امتی کے نعرے لوندہ رہا جڑی میری سنت سی داڑھی مبارک یہ کتنے گئی ہے کی جواب دیا ہے کس کو جواب جنہیں کو جواب ہے ٹھیک ہے انہیں دے لیں جنہیں کو نہیں انہوں چاہیے ہے تو تیاری کر لیں قیامت والے دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے ایڈا بڑا پینڈ سی دے مسجد پہ ایک صاف بھی پوری نہیں سی ہوتی کی جواب دیا ہے جواب چھوڑے تھوڑا جا انہا ایک نسی کر جائے نا انہی ایک نسی دنیا چھ کر لئی ہے نا کہ کملی آلے مہربانی فرما دے جی وہ راضی ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ تے راضی ہو ہی جاتی جی ادھروں سانو چھڑکتا ہے کہ پھر کالا اکھی ہو جانی ہے ماشاءاللہ سنی مسجد کے اندر سلانہ محفلہ ہو گیا ہے محرم شریف تھی ربیع الاول شریف تھی میراج شریف تھی شب برات تھی شب قدر یہ میں چھڑی اپنا چار بڑی ہوں محفل کون دا مقصد بھی کوئی ہوتا ہے یہ نہیں مقصد ہوتا اسی سمجھتے ہیں کہ محفل چاہیا کڑی بیٹھا رہے چار واسیاں ماریاں لنگر کھاتا کھانا ٹوٹ گیا یہ محفل کا مقصد نہیں ہوتا جدو محفل چاہیے اللہ کے رسول کا ذکر سنیے ساڑھے کچھ چینجیں آنی چاہیے تبدیلی آنی چاہیے سانو پتہ لگ دیکھانا رکھا بیٹھا کہ اے بندہ مسیطے گیا نا یہ جو فرق ہو گیا فرق پیدا ہو گیا اس بندے میں بدل گیا بندہ یہ جنہوں ہوئے کہ ایک بیٹھا رہے دو چار گھنٹے بعد جب اٹھیا تو اینج چولی کی پیتا ہے تھی چار کے باہر نکل گیا فائدہ کی ہوئے مسیطے آؤں گا فائدہ ہونا چاہیے تقریرہ دے بہت کری دیاں سن دے پچھے دے گھنٹہ ہمیں ماشاءاللہ دے ساتھ 10ویں باری پڑھ دے ہم ساتھ جڑے بندے نماز پڑھ دے 5 وقت ہوتے پڑھ دے جڑے نہیں پڑھ دے انہاں کنے کے بندے میرے نال نہیں رب نال وعدہ کرو کہ آج تو بعد انشاءاللہ پوریاں 5 ہی پڑھا گے اللہ تعالیٰ تو ہٹے ارادے قبول فرمائے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا ایمان والے بندے دی نیت کو دے عمل نالوں بھی بہت ہی بہتر ہے۔ بندہ ارادہ کر لے نیکی دا کہ آج تو بعد میں کرنی ہے نیکی، وہ ارادہ کردے ہیں نال ہی نیکیاں والا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کتے وعدہ کاٹا ہو بھی جاتا ہے، بندے کو کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، انسان جو ہویا پھر بندہ اللہ دی بات سے اللہ کرے، کوشش کرے، معافی مانگے، مولا معاف فرما دے، گاؤں میں نہیں کریں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ بھی اللہ دی بارگاہ سچی توبہ کرے، 100 مرتبہ اس توبہ توڑے، پھر توبہ کرے، پھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر توبہ کرے، فرمایا 100 مرتبہ ایک دن میں بندہ توبہ کرے گا، 100 مرتبہ ایک دن میں اور کرے سچے دل میں۔ یہ نہ ہوئے کہ کئی جاتے توبہ دے ہاتھ نہ لے تو کام پائی جاتے، یہ کام نہ کہ توبہ کرے سچے دل نہ کرنا۔ ہاں آج دی رات رب کو منگن دی رات ہے، بڑی عظمتہ بڑی شانہ والی رات ہے، بڑی عظمتہ والی رات ہے۔ رات کے اندر بڑے بڑے گناہگاراں دی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور میں پہلے حدیث پاک کا سنا چکے ہاں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی رحمت پہلے آسمان جا کے جلوہ گر ہو جاتا۔ بزرگان نبی نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے بت خانے دے اندر بیٹھ بت نو پوجا والا سی نا، مشرک سی، بت پرست سی، بتاں دی پوجا کردا سی، اپنے بت خانے چ بیٹھ کے نا تے اپنے بت نو پوج رہا ہے، انہوں پکار رہا اپنے بت نو، کئی جا رہا ہے یا سنمی یا سنمی یا سنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت، یہ اسی نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ایمان والا بندہ انہاں ہے کہ جڑے بتاں نوں پوجن والے لوگ کی آندے یا سنمی یا سنمی، رات کدے چیر تک بیٹھا رہا آندا ہے یا سنمی یا سنمی، کدے نیند آ گئی، نیند دا غلبہ ہویا نا تے او دے منہ وچوں نکل گیا یا سمدی، سمد میرے رب دا نام ہے۔ قرآن پاک کے ذرا اللہ فرمایا نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سمد میرے رب دا نام، اے بے نیاز، انہیں کہنا یا سمدی، اے میرے بے نیاز رب، اللہ نے طرف آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ایک گل حضرت جبریل امین نے سن لئی سدرۃ المنتہا تے کہ اللہ نے فرماتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا ایڈا پیارا کیڑا ہے جڑا تینوں پیا پکاردا ہے تے تو جواب وچ اونوں پیانا لبیک یا عبدی، اونوں جواب کیا دینا ہے؟ پکاردے تے سارے آنا، پکاردے آنا رب نوں، پر جواب سارے نہیں ملدا، کسے کسے نوں ملدا ہے جواب کہ اللہ ادھر ایڈا تیرا پیارا کیڑا ہے جنہوں کو جواب دیتے ہی لبیک یا عبدی، کہ اللہ تیرا وہ بندہ کیڑا ہے میں دس میں وہ دی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ایک کر دنیا تے ٹر جا، جبریل امین دنیا تے آ گئے، عرض کی ہن کتھے جاواں؟ فرمایا فلاں علاقے چلا جا، اوتھے آ گئے یا اللہ ہن کتے؟ فرمایا فلاں بت خانے چلا جا، اوتھے میرا بندہ بیٹھے ہی، حضرت جبریل عرض کر دے یا اللہ بندہ تیرا تے بیٹھا بت خانے جوڑ کوئی، یاد دے ہو نا، کہہ لو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی جناب حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ بندہ تیرا تے بت خانے وچ جوڑ کوئی نہیں، تیرے بندے دا بتاں نال کی تعلق ہے؟ تیرا بندہ بت خانے کیوں بیٹھا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا بات تیرے پیارے جبریل، اے بندہ بتاں دی پوجا کرنے والا ہے، بتاں نوں پکارن والا ہے، بتاں نوں سجدے کرنے والا ہے، بت پرستی کرنے والا ہے،
کے آپ سکے یا سامدی انہوں جواب مل جائے جی حضور دا امتی ہوئے تے سچے دل نہ رب نو پکارے سچے دل نہ اسی نا اصل پہلے ایک ہوش بھی ہے اسی کو دعا کرنے ہیں نا کیونکہ رات دعاواں دی رات دعاواں منگنی ہے اس رات کی سچے دل نہ دعا کریا کرو کئی دوست نا ایسے دعا کر دیں ایک آدھا دعا منگنا ہے دوسرا آدھا موبائل چلتا ہے ساری توجہ ہی دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل تے لاپرواہ بندے کی دعا اللہ قبول ہی نہیں فرماتا کئی بندے دعا کر رہے ہیں اے کر رہے ہیں اے دعا کر رہے ہیں میں آپ کو پتہ نہیں دعا منگن ہے کہ دعا بھگن ہے وہی نہیں لگتا پھر اچھا کئی بندے رب کو دنیا دارہ کو منگن گے نا ایسے بڑی جھولی کر گیا اللہ دی بار کے ہاتھ چکلے نہیں ہوتے جھولی کا رکھ کے تھک جانے انہاں دے ہاتھ وہ چکلے منگنا چاہتے ہی نہیں کہ انہوں ملنا کی ہے جنہیں رب کو منگنا ہی نہیں انہوں لبنا کی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے دعا واسطے ہاتھ چکنا یا سینے دے برابر ہوں یا چہرے دے برابر ہوں یا سر دے برابر ہوں تینوں طرح کی حدیث مبارکہ موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمان لگا چہرے دے مبارک دے برابر بھی ہاتھ چکے دے اور اپنے جناب سینے دے برابر بھی ہاتھ چکے دے سر مبارک دے برابر بھی اس طرح ہاتھ چکے دے شہبہ دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ مبارک کی دعا میں اٹھائے لے ایسا حضور بھی پگلا دی سفیدی لے کر اس سنت طریقہ کم از کم سینے دے برابر یہ تو تھلے دے نہ ہونا تو پھر دیکھ سچے دینا تو مانگ میرا رب تیریاں چولیاں کی میں پڑھتا ہے آخری جملہ سے بات نہیں ختم ہو گئی ہے عورت سے عالم کی بادشاہ تمہیں پتہ ہے اس بادشاہ کا کئی میں کچھ نہ سنے خواجہ محمد چشتی میری رحمت اللہ دربار دے گیا اتنے ایک نبینہ بیٹھا سی کہ دعاواں کری جا رہے ہیں یا اللہ میں اکھاں عطا فرما یا اللہ اپنے نیک بندے کا صدقہ میں روشن اکھاں عطا فرما بادشاہ آیا تو انہیں کیا انہوں کہنا چلو گے دعا مانگو کہنے لگا کہ انہوں تے تقریباً 2 سال ہو گئے دعا کرو انہوں نے کہتے ہیں وہ کھملیاں کیوں نہیں ہوتی تو مل جانی چاہیے اللہ نے کامل ولی کو بیٹھا پھر وہ اکھاں کیوں نہیں ملیاں کہنا جی پتہ نہیں بادشاہ کہنے لگا میں اندر حاضری واسطے جا رہے تلاشی کے اندر حاضری دینی وہ ادھا گھنٹہ میں چلا گیا میں واپس آواں تیری اکھاں روشن ہونی ہے چاہیے میں اگر نہ ہوئی تو میں تیرا سر قلم کر دینا نال 2 گارڈ اسے بٹھاتے سپاہی بٹھاتے ہوئے پر دینا کیا نسے نہ ہے بادشاہ بھی دے اندر ٹوٹ گئے نبی نے جناب وہ بیٹھے رہے ہوتے ہون اور سچے دل نہ رویا کہ گران کے اللہ دی بارگاہ ہوئے اندھے یا اللہ پہلے تے صرف اکھاں دا مسئلہ سی ہون دے جان دا بھی مسئلہ بن گیا یا اللہ ہن تو ہی مہربانیاں کرنا ہے تیرے کے علاوہ ہن اور کوئی نہیں سچے دل نال میں جو پکارے نا بادشاہ جو حاضری دے کے باہر آیا تو دیکھو یہ اکھاں روشن ہو چکی انہیں کہ پہلے کیوں نہیں گئی اکھاں روشن انہیں کہ پہلے دعا دے کرنا سب آمین آمین رسمی دعا کرنا توجہ نہ دعا نہیں سی کرتا دل ہو کے گڑ گڑا کے آنسو بہا کے دعا نہیں کرنا نہیں کر لیتا سارے کئی سارے ایسے کام ہیں مسلمانہ دے اسلام میں اندر صرف رسمی ہے ایک رسم ادا ہو رہی ہے وہ دے اندر روحانیت کے پائی کو نہیں جاتی قلندر لاہوری تا کر کے آکیا سی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ان ساڑیاں کئی رسمہ کئی کام ایسے نے عمال ایسے نے اسی رسم دے طور پہ ادا کرنے ساڑھا اپنا اس پاس امتحان توجہ نہیں ہوتا آج دی رات بڑی برکت آلی بڑی قسمت آلی بڑی شان آلی رات ہے اس رات دے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں کی اللہ خود کہتا ہے کہ میرے کو منگو تے میں کو عطا کروں اس واسطے اپنے واسطے اپنے رشتہ داراں واسطے عزیزاں واسطے اپنے خوش خان واسطے ماں باپ واسطے ساری امت مسلمہ واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہاں کی بخشش فرما دے کہ ساڈا خاتمہ
فرمائے.